مولانا مودودی اپنی کتاب خلافت ملکیت میں، خلافت ملکیت ایسی کتاب ہے کہ یہ ایرانیوں کو تحفے میں دیتے ہیں. ایرانی کونسلیٹ میں جاتے ہیں تو یہ کتاب لے کے جاتے ہیں تحفے میں دینے کے لیے. اور کوئی کتاب نہیں ملی. کیوں یہ تحفے میں دیتے ہو ایرانیوں کو؟ خلافت ملکیت جو انہوں نے لکھی ہے یہ ایرانیوں کو، شیعوں کو تحفے میں دیتے ہیں. فارسی میں ترجمہ کرا کے ان لوگوں نے اپنے جو ہے مدرسوں میں نصاب میں داخل کر رکھا ہے. کیوں تم کو اتنی محبت ہے بھائی شیعوں کو؟ مودودی کی کتابوں سے شیعوں کو کیوں محبت ہے؟ اہل سنت کے دیگر لوگوں کی کتابوں سے وہ لوگ تو نفرت کرتے ہیں. مودودی اور سید قطب کی کتابوں سے انہیں کیوں محبت ہے؟ فارسی میں اس کا ترجمہ کر کے فوراً وہ اپنے ملک میں رائج کرتے ہیں. اور تم لوگوں کو شیعوں سے اتنی محبت کیوں اور خلافت ملکیت ہی انہیں کیوں دیتے ہو بھائی تحفے میں؟ یہی خلافت ملکیت اگر بہت اچھی کتاب ہے تو کسی دوسرے سنی ملک میں یا اس کے جو ہے کونسلیٹ میں جا کر کے، اس کے جو ہے سفارت خانے میں، ایمبیسی میں جا کر کے، جیسے کہ جو ہے سعودی عرب ہو گیا، قطر ہو گیا، کویت ہوگا، ان کے امبیسڈر کو جا کر کے خلافت ملکیت دو، بہت اچھی کتاب ہے تو تحفے میں. ایران ہی کو کیوں دیتے ہو؟ انہی کو کیوں دیتے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ کتاب سے ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. وہ دلیل دیتے ہیں، شیعہ رافضی ایرانی دلیل دیتے ہیں کہ ہم کو تم کہتے ہو کہ ہمارے صحابہ کو غلط کہہ رہے ہیں، یہ لو کتاب، یہ تو تمہارے ہیں نا، یہ سنی ہے، یہ تمہارے ہیں. وہ ان لوگوں کی کتابوں کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ جو ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم جو ہے صحابہ کو غلط کہتے ہیں، تو یہ کون ہے بھائی؟ انہوں نے تو کہا ہے. آج انہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. سنیت کے لباس میں، بھیس میں پڑھ کر کے وہ سب کام کر رہے ہیں لوگ جو شیعوں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابلیس خوش ہے، اسے کچھ کرنا نہیں، وہ آرام کر رہا ہے. اس کے چیلے وہ سب کام کر رہے ہیں. لوگوں کو گمراہی کا کام اور صحابہ کو گالی دینے کا کام، انہیں ان پر تنقید کرنے کا کام شیطان کے چیلے کر رہے ہیں. شیطان آرام کر رہا ہے کرسی پر بیٹھ کر کے، اسے اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے چیلے وہ کام پورا کر رہے ہیں. یہ موجودہ دور کی بات ہے، اس سے پہلے ایسا کوئی چیلا نہیں پیدا ہوا تھا. بلکہ اگر ان گستاخوں کی طرف سے کوئی بھی کتاب آ جاتی تھی، کوئی پمفلٹ آ جاتا تھا، تو بغیر کسی تفریق کے اہل سنہ والجماعہ میں کوئی بھی ہو، سب جو اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے. رہتے تھے اہل حدیث رہتے تھے، سب لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن سب سے آگے یہ لوگ رہتے تھے. کوئی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ انہی کی غلامی کرے اور شیطان کے نقش قدم پر چلے. جس طریقے سے موجودہ زمانے میں یہ کام ہوا. اس کتاب کے اندر ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر ہم ساری روایتوں کو، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ضعیف روایتیں ہیں، جھوٹی روایتیں ہیں، اگر ہم سب کو چھوڑ دیں تو 2/3 حصہ تو ہمارا چھوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، ہم کیا کریں گے پھر؟ مطلب ان کو فکر ہے. کیوں فکر ہے؟ یہ ضعیف روایتوں، تاریخ کے اندر ضعیف روایتوں کی تمہیں اتنا فکر کیوں ہے؟ جھوٹے اور رافضیوں کے، شیعوں کے، صحابہ کے خلاف من گھڑت روایتوں کی اتنی فکر کیوں ہے اس کو لینے کی بھائی؟ کہ حدیث کی کتابوں میں محدثین نے جو اصول اور ضابطے بنائے ہیں، وہ ضابطہ اگر ہم تاریخی روایتوں پر لگانا شروع کر دیں تو 2/3 ہمارا ختم ہو جائے گا. ہم کہاں سے دلیل لائیں گے ڈھونڈ کر کے؟ کیوں فکر ہے آپ کو؟ صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے اتنی فکر ہے؟ صحابہ کے خلاف چارج شیٹ دائر کرنے کے لیے اتنی فکر ہے؟ جو محدثین نے اصول بنائے ہیں وہ ہر جگہ لاگو ہوں گے، چاہے کوئی حدیث میں کتاب لکھے یا تاریخ میں کتاب لکھے. کسی بھی حدیثیں صرف حدیث کی کتابوں ہی میں نہیں ہے، بہت ساری کتابوں میں ہیں. صحاح کے اندر ہے، سنن کے اندر ہے، طبقات کے اندر ہیں، معاجم کے اندر ہیں، اور تاریخی کتابوں کے اندر ہے. بہت ساری قسم کی کتابیں لکھی ہیں سلف نے، ان سب میں حدیث کی کتاب ہے اور سب میں روایت کا اعتبار کیا گیا ہے. البدایہ والنہایہ کیا ہے؟ یہ تاریخ تبری کیا ہے؟ یہ ان سب میں مورخین نے سند کا اعتبار کیا ہے اور مقدمے میں لکھا ہے ان لوگوں نے کہ ہم نے سند کے ساتھ روایت کو نقل کر دیا، اس واقعے کو نقل کر دیا ہے. دیکھ لو سند، اگر صحیح ہو تو لے لو، اگر غلط ہے چھوڑ دو. یہ مورخین نے لکھا ہے. لیکن کیوں ہم صرف جھوٹی روایت ہی کو لاتے ہیں صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے؟ اور ایسی بات کہنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے کہ اگر ہم محدثین کے اصول کو تاریخی روایتوں پر نافذ کر دیں گے، لاگو کر دیں گے، تو 2/3 ہماری جو ہے روایتیں چھوٹ جائیں گی. وہ واقعات ہم کہاں سے لائیں گے اپنی کتاب؟ انہی جھوٹے واقعات کو کیوں تم لاتے ہو بھائی؟ صحیح واقعات کیوں نہیں؟ قرآن حدیث کم ہے کیا؟ اور حدیثیں کم ہیں کیا جو صحابہ کے بارے میں بتائی گئی ہیں؟
شیعہ رافضیوں ہی کی روایتیں کیوں لا رہے ہو؟ کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ اس لیے کہ ہمیں گستاخ صحابہ کی وکالت کرنی ہے، خمینی کی وکالت کرنی ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے صاف صاف لکھا ہے اس کتاب کے اندر، غالباً یہ 320 نمبر صفحہ میں، کہ ابن تیمیہ نے کتاب لکھی ہے صحابہ پر، ٹھیک ہے؟ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں ان سے بھی پہلے، قاضی ابو بکر ابن العربی اندلس کے، انہوں نے کتاب لکھی ہے صحابہ کے دفاع میں۔ اور اپنے ہندوستان کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کتاب لکھی ہے تحفہ اثنا عشریہ، بہت معروف کتاب ہے، شیعوں پر لکھی ہے صحابہ کے دفاع میں۔ کہتے ہیں ان سب کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں، ان لوگوں نے وکالت کی ایک طرفہ صحابہ کی۔ ہم جو ہے تاریخی روایتوں کو دیکھیں گے، جو حق بات ہوگی وہ ہم لکھیں گے۔ کیا ان لوگوں نے ناحق لکھا صحابہ کا دفاع کر کے؟ صحابہ کا دفاع تو قرآن میں اللہ نے کیا ہے، اللہ کے رسول نے صحابہ کا دفاع کیا ہے۔ اللہ فی اصحابی لا تسبوا اصحابی، مختلف انداز میں اللہ کے رسول نے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ ہمارے صحابہ کو کچھ کہنا نہیں۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کیسے صحابہ نے آپ کا ساتھ دیا ہے دین کی تبلیغ میں، ساری چیزوں میں دین کو آگے بڑھانے میں۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کا دفاع کیا ہے، سلف صالحین نے دفاع کیا ہے۔ آپ دیکھیں حدیث کی کوئی بھی کتاب دیکھیں، وہاں پر آپ صحابہ کے فضائل اور مناقب پر باقاعدہ ایک چیپٹر ضرور پائیں گے، کتاب المناقب، فضائل الصحابہ۔ کیا یہ لوگ بیوقوف تھے؟ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ صحابہ کا دفاع کیا ہوا، ان کی فضیلتیں اور ان کے مناقب بیان کیے ہوئے ہیں، اور یہی اصول ہے۔ جیسے اللہ نے صحابہ کی تعریف کی ہے، صحابہ کی فضیلت بیان کی ہے، آپ زیادہ نہیں ایک آیت جا کر کے قرآن کی پڑھ لیں، سورہ فتح کی آخری آیت 29 نمبر، سورہ فتح آیت نمبر 29، وہ ایک آیت آپ پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے تعریف کی ہے۔ نوٹ کر لیں اس آیت کو، سورہ فتح آیت نمبر 29 آخری آیت، محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے تعریف کی ہے، ان کی فضیلت بتائی ہے، اور کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ تو انجیل اور تورات میں آیا ہوا ہے۔ یہ جو سلف کہتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آخری رسول کو منتخب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آخری رسول جیسے منتخب ہیں، برگزیدہ ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کے لیے ساتھیوں کو بھی منتخب کیا ہوا ہے۔ تو صحابہ اللہ کے منتخب کردہ ہیں، تو ان کا دفاع نہ کر کے شریعت کے مطابق جو خمینی کی وکالت کرے، گستاخ صحابہ کی وکالت کرے، آج ایسے لوگ اپنی جماعت کے اندر گھسے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ صحابہ ہمارے یہاں آئیڈیل ہیں، انہوں نے قرآن اور حدیث کو ہم تک پہنچایا ہے، ذرا بھی ان پر شک ہوگا، اسی لیے ان کے لیے محدثین نے کیا اصول بنایا۔ دیکھیے مولانا مودودی کو اس سے بھی چڑ ہے، محدثین کرام نے اصول بنایا ہے کہ پتہ صرف چل جائے کہ یہ صحابی ہے، اس پر کوئی جرح نہیں کر سکتا ہے، کوئی نکتہ چینی نہیں کر سکتا، خلاص۔ الصحابہ کلہم عدول، یہ انہوں نے اصول بنایا صحابہ کے لیے۔ الصحابہ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عادل ہیں، انصاف پسند ہیں، حق گو ہیں، قابل اعتماد ہیں، بھروسہ کے لائق ہیں۔ صحابی ہونا بس اب اتنا کافی ہے کہ اب اس پر کچھ نہیں کہہ سکتے ہم، اس پر ہم کوئی نکتہ چینی نہیں کرتے۔ صحابی کے علاوہ دوسرا کوئی تو دیکھو اس پر صفحہ کے صفحہ لوگ سیاہ کر دیتے ہیں محدثین، اس کو علم الرجال کہتے ہیں۔ علم الرجال کی کتابیں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، جو چین آف نیریشن ہوتا ہے حدیث کے اندر، جس کو سند کہتے ہیں، وہ پورا جو ہے روایت کرنے والے حدیث کو روایت کرنے والوں کی پوری سند ہوتی ہے، ان سارے لوگوں پر بحث کی جاتی ہے، جرح کی جاتی ہے، تب جا کر کے وہ حدیث کا پتہ چلتا ہے کون سے۔ لیکن اگر صحابی ہے اس پر کوئی جرح نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں وہ بھی آدمی تھے، ہم بھی آدمی، ہماری طرح سے وہ بھی تھے۔ یہ تو کسی نے نہیں کہا، تم آج 20ویں صدی میں آ کر کے کہہ رہے ہو وہ بھی ہماری طرح سے۔ کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ صحابہ کے گستاخوں کی ٹولیوں کے ساتھ اتنا تو نہیں کہہ سکے کہ وہ مرتد ہیں، سب کافر ہیں، لیکن یہاں تک تو پہنچ گئے ہماری طرح۔ کسی نے کہا ہماری طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا یہ دوسروں کی طرح سے نہیں ہے، ان کا مقام ہی کچھ اور ہے۔ اور 20ویں صدی میں آ کر کے بول رہے ہو کچھ کتابوں کا مطالعہ کر کے، اور ہیگل اور ڈیوڈ ہیوم کے جو ہے فلسفہ کو پڑھ کر کے عقل پرستی میں مبتلا ہو کر کے کہہ رہے ہو وہ بھی ہماری طرح سے۔ اور کوئی حدیث اگر سمجھ میں نہ آئے تمہاری کھوپڑی میں تو کہہ دو ارے وہ اللہ کے رسول کچھ بیان کر رہے تھے، وہ انہوں نے کچھ اور سمجھ لیا۔ صحابہ پر اس طریقے سے تنقید کرنا
اور ان کی روایت کردہ حدیث کو جو کہ بخاری میں موجود ہے اس کا انکار کر دینا کہ اللہ کے رسول کچھ بیان کر رہے تھے اور یہ صحابی جو تھے انہوں نے کچھ اور سمجھ لیا اور بیان کر دیا، نعوذ باللہ۔ کسی نے تو نہیں کہا، سب نے مانا۔ آج 20ویں صدی میں تمہاری عقل جو ہے اتنی بڑی ہو گئی کہ ایک صحابی پر جو ہے صحابی رسول پر یہ تنقید کر رہے ہو، بلیم کر رہے ہو، جنہوں نے 5775 حدیثیں روایت کی ہیں۔ وہ ساری حدیثیں کیا ہوں گی اگر ایسا کہو گے؟ تم اس حدیث کو کہہ رہے ہو، دوسرا آئے گا کہے گا ارے وہ تو ایسے اللہ کے رسول کچھ کہہ رہے تھے، انہوں نے کچھ سن لیا ہوگا۔ ایک حدیث میں تم شک کر رہے ہو، انہوں نے جو 5000 سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں اس کا کیا ہوگا؟ سب خطرے میں ہو جائیں گی، سب مشکوک ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے جب صحابہ کا ذکر آئے، اسی لیے سلف نے اصول بنایا ہے الکف فیما شجر بینہم، ان کے ہم فضائل بیان کریں گے، لا نذکرهم الا بخیر، ان کا ذکر آئے تو ہم خیر کے ساتھ یاد کریں گے، ان پر ہم طعن و تشنیع نہیں کریں گے، بلکہ سلف نے لکھا ہے عقیدے کی کتابوں میں عقیدہ تحاویہ پڑھنے صرف کافی ہے کہ ان کا ہم ذکر کریں گے خیر کے ساتھ، اور ہم برائی اور عیب کبھی نہیں کریں گے ان کی، برائی اور عیب کبھی نہیں کریں گے ہم ان کی، اور جو ان کی برائی کریں گے، کیا لکھا ہے، جو ہم ان کی برائی کریں گے ان کے ہم ساتھ کبھی نہیں رہیں گے۔ صحابہ کی جو برائی کریں گے ہم ان کے ساتھ کبھی نہیں رہیں گے۔ آج ان کے ساتھ نہ رہنے کی بات کرو تو کہتے ہیں یہ تو امریکی پٹھو ہے، یہ یہودی